بانجھ پن کا کوئی علاج بتا دیں. میرے بھائیوں یہ جو مرد حضرات ہیں، حکیم لقمان ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، تخم کو تقویت دیتا ہے. تخم کو تقویت دیتا ہے. تخم کسے کہتے ہیں؟ کہتے نہیں ہے تخم ہی کہتے نا فلانے کا تخم، کیا گندا تخم. تو میرے بھائیو تخم بیج کو کہتے ہیں. بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ اور چاروں مغز یہ تخم ہے. کبھی عربوں کو دیکھو، ان کی گاڑیوں میں سب سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ یہی چیزیں ملتی ہیں. تو میرے بھائیو یہ بہترین دعا ہے. اس کو کیا کرو، اس کو کوٹ لو. اس کو کبھی گرائنڈ مت کرنا. اس کو کبھی میرے بھائیو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو جب گرائنڈ کرتے ہیں نا، اس گرائنڈر کا آر پی ایم اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کے نیچرل انگریڈینٹس کو برن کر دیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو اتنی دفعہ کھایا، ہمیں تو فرق ہو نہیں پڑا. تو میرے بھائیو اس کو کوٹنا ہے. اس کو کوٹنا ہے. اور میرے بھائیو ڈرائی فروٹ جتنا کم سے کم کھاؤ گے نا، یہ اتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ دیتا ہے. ڈرائی فروٹ جتنا کم سے کم کھاؤ گے اتنا زیادہ سے زیادہ. اس کو سمجھو اس حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنکھ کھاتا ہے اور کافر. اور ہم جب کھانے کے دسترخوان پہ ہوتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، چاروں مغز ہم وزن لے لو، برابر مقدار میں لے لو اور اس کو کوٹ لو، کوٹ کے پاؤڈر بنا لو. یہ مردوں کو بھی دو اور خواتین کو بھی دو. اب یہ ضروری نہیں ہے، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو صرف بندوں کے لیے آپ نے لکھا تھا. میرے بھائیوں یہ جتنی یوٹیوب پہ ویڈیو چل رہی ہے نا، میرا نہ تو کوئی آفیشیل چینل ہے، نہ ہی میں نے کسی کو اسپیسیفک کہا کہ اس ٹائٹل سے اس کو لانچ کرو. جس کو جیسے فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں اس کو ویسے ہی لگا ہوا ہے. 150 سے زیادہ چینل اس وقت میرے نام سے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں جس کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اپنے نام سے لگائی جا رہا ہے. تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن اس کے لیے جو دودھ استعمال کرنا ہے وہ گائے کا استعمال کرنا ہے. گائے کا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میرے بھائیوں گائے کا دودھ لو فیٹ والا ہوتا ہے. گائے کا دودھ لو فیٹ والا ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں اس کو کوٹ لو، آدھا کلو گائے کا دودھ لو اور ایک مکمل غذا ہے کھجور. میرے بھائیوں 5، اگر بندہ صحت مند ہے، مثال کے طور پہ ایسا بندہ ہے، یہ جو ٹوپی والے بھائی بیٹھے صحت مند بندہ ہے تو 7 کھجوریں، اور اگر اس بھائی جیسا کمزور سا بندہ ہے تو 5 کھجوریں. اپنی صحت کے حساب سے اگر ہیلدی جسم ہے تو 7 کھجوریں، اور اگر کمزور جسم ہے تو 5 کھجوریں. میرے بھائیوں مٹی کے گلاس میں آدھا گلاس مٹی کا جس میں کھجوریں اچھی طرح ڈپ ہو جائے اس کو ڈپ کر لو. اور میرے بھائیوں صبح آپ وہ کھجوریں اس کی گٹلیاں نکال لو، اس کو پانی میں اس کو گرائنڈ کیا جا سکتا ہے. کھجور کو پانی میں گرائنڈ کیا جا سکتا ہے. کیوں پانی میں گرائنڈ کیوں کیا جا سکتا ہے؟ جتنا مرضی آر پی ایم اس کا گھومتا رہے وہ پانی ہے، تو پانی کو برن کرے گا، اس کے جو انگریڈینٹ اس کو برن نہیں کرے گا. میرے بھائی اس کو گرائنڈ کر کے دودھ میں ڈالو اور اس پاؤڈر کے 5 چمچ اس کے اندر ڈالو اور وہ دودھ کو اتنا پکاؤ آدھا کلو دودھ پاؤ رہ جائے، یعنی مرد بھی پیے اور عورت بھی پیے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں بہترین دوائی جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا، دیکھو جو بات اللہ کی زبان سے نکلی ہے اور سید الملائکہ نے سنی ہے اور سید الملائکہ کی زبان سے نکلی ہے، سید الانبیاء نے سنی ہے، کتنی بڑی ہوگی. میرے بھائیوں یہ جو کالا دانہ ہے نا کلونجی کا، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. مگر سچ بتاؤ کبھی ہم نے اپنی کسی بیماری میں اس کو استعمال کیا؟ وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ ہم نے نبی کو نا مسجد تک کے لیے رکھا ہوا ہے. اب مسجد تک امام دین کا معاملہ تو مسجد تک ہی ہے نا. گھر میں تو بھائی طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر ہوتا ہے کہ نبی ہوتا ہے. اور جتنا مرضی کہہ لو جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا تو نبی یاد نہیں آتا. سچ تو سو کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر یاد آتا ہے. میرے بھائیوں جس کی تربیت کی ہوگی نا، جو منہ سے بولا ہوگا وہی باہر آتا ہے. تو میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کالا دانہ کلونجی، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. یہ لو. اور میتھی دانہ، میرے بھائیوں میتھی دانے کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں واللہ
یورپ میں یوکے کے اندر یہ جو فینوگریک سیڈ ہے نا، مجھے وہاں پہ ایک ریسرچر ہے وہ مجھے بتاتا ہے، کہتا ہے شافت بھائی آپ بالکل سچ کہتے ہو، یہاں پہ فینوگریک سیڈ کیپسول کے اندر بھر کے نا 10 کیپسول $14 کے بیچتے ہیں. کیپسول کے اندر فینوگریک سیڈ بھر کے کتنے ڈالر کے بیچتے ہیں؟ کتنے پیسے بنتے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں ہمارے یہاں پہ میتھی دانہ کتنے کا کلو آتا ہے، لیکن ہم کھائیں گے نہیں. میرے بھائیوں یہ برابر مقدار میں لو، کلونجی اور میتھی دانہ. یہ دونوں دوائیاں ہماری باڈی کے جتنے ہارمون ہیں ان کے جو امبیلنس ہونے کی وجہ سے جو پرابلم آتی ہے، اور بانجھ پن ہمارے کس پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ جو انفرٹیلٹی ہے، یہ جو بانجھ پن ہے میرے بھائیوں، یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہے. ہارمونل امبیلنس کی سب سے بہترین دوائی یہ کلونجی اور میتھی دانہ ہے. ان دونوں کو برابر مقدار میں لو، اس کو تھوڑا سا کوٹ لو اور 1 چمچ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دو. صحت کے اعتبار سے جسم بھاری ہے تو ٹیبل سپون، جسم کمزور ہے تو ٹی سپون بھگو کے رکھ دو. صبح اس میں ایک لیمن ملاؤ، اچھی طرح اس کو مٹی کے برتن میں بوائل کرو، مٹی کے برتن میں بھگو کے رکھو. مٹی کے برتن میں کیوں بھگونا ہے؟ تاکہ اس کی جو گرمی ہے وہ مٹی اپنے اندر ابزورب کر لے، جذب کر لے. پھر اس کو مٹی کے ہانڈی میں ابالو. جب یہ 1 گلاس پونا رہ جائے اس کو اتار لو، اس کو چھان لو اور اس میں 1 چمچ ٹی سپون اس میں شہد کا ملاؤ اور 1 ٹی سپون اس میں زیتون کا ملاؤ. شہد اور زیتون کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کو مالش بھی کرنی ہے، جسم پہ لگانا بھی ہے اور اس کو کھانا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے. اور میرے بھائیو شہد کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس میں شفا ہے. تو یہ بہترین علاج ہے. یہ پانی، اس کا پانی پیو. جب یہ پانی پی چکو اس کے تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد ایک دن 5 پھل اور ایک دن 5 سبزیاں چنے کے دانے کے برابر چھوٹا چھوٹا کاٹو. وہ جو کلونجی اور میتھی دانہ چھانا ہوا تھا اس کو اس کے اندر ڈالو، مکس کرو اور 1 چمچ کو 32 بار چبا کے کھا لو. یہ بانجھ پن کی بہترین دوائی ہے.